الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ المؤمنون کی چند ابتدائی آیات تلاوت فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے سورۃ المؤمنون کے بالکل شروع میں پہلی ہی آیت کے اندر مومنوں کو کامیابی کے کچھ طریقے بتائے ہیں، کچھ راستے بتائے ہیں۔ ہر انسان اور ہر مومن بالخصوص اس کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تب ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معیار ہمارے سامنے موجود نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، بتحقیق کامیاب ہو گئے مومن۔ قرآن مجید کا ایک بہترین اسلوب ہے کہ وہ بعض چیزوں کو پاسٹ کے صیغے کے ساتھ بیان کرتا ہے، جبکہ اس نے ہونا بعد میں ہے۔ اب مومنوں کو بدلہ آخرت میں ملے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سے فرما رہے ہیں یہ مومنین کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ اگر یہ کام کریں گے تو ان کی کامیابی یقینی ہے، یہ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ قد افلح المؤمنون۔ پھر اس آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً کوئی 7 صفات ذکر کی ہیں کہ مومن اللہ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بعد اگر یہ 7 سے 8 کام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت نوازیں گے۔ کس چیز سے نوازیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کا وارث بنا دیں گے۔ ذرا غور کریں، اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے، جنت کے اندر ایک سب سے اعلیٰ درجہ ایسا بنایا ہے جسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین بندے ہوں گے وہاں پر۔ جیسے ہمارے ہاں کبھی مہمان آتے ہیں تو جو بالکل خاص مہمان ہوتے ہیں انہیں خاص جگہ میں بٹھایا جاتا ہے، اور عام جو مہمان ہوتے ہیں انہیں اس سے کم تر جگہ کے اندر بٹھایا جاتا ہے۔ یہی سلوک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کے ساتھ کرے گا
جنت میں تو ایک گناہگار بھی داخل ہو جائے گا اپنی سزا پا کر، لیکن چند ایسے اعمال ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ سورۃ الکہف کے اندر آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس ان کو بطور مہمان نوازی کے پیش کی جائے گی۔ ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں ضیافت، ضیافت بھی مہمان نوازی کو کہا جاتا ہے، اور نزول یہ بھی مہمان نوازی کو کہا جاتا ہے۔ لیکن جب مہمان بالکل شروع میں آتا ہے تو مہمان نواز کی جو پہلی مہمان نوازی کی جاتی ہے، جس میں اس کے سامنے سب کچھ پیش کر دیا جاتا ہے جو کچھ موجود ہوتا ہے، پھر دوسرے تیسرے دن میں پہلے دن کی بنسبت اس کی مہمان نوازی کم ہوتی ہے، تو پہلی جو مہمان نوازی ہوتی ہے اسے نزول کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے خاص مقرب بندے جب یہ اس دنیا کو الوداع کہہ کر جنت میں جائیں گے تو ان کو جنت الفردوس بطور نزول کے پیش کی جائے گی۔ کتنی بڑی مہمان نوازی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور صرف اسی پر ختم نہیں ہے۔ جنت الفردوس امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جنت ہے جس میں طرح طرح کے پھول، پھل اور طرح طرح کی خوشبوؤں سے مالا مال ہوگی یہ جنت، اور پوری جنت کے اندر جو نہریں جاتی ہیں، جو مشہور نہریں ہیں، دودھ کی ہو گئی، پانی کی ہو گئی، شراب کی ہو گئی، شہد کی ہو گئی، جنت الفردوس ان نہروں کا مرکز ہے۔ یہاں سے وہ نہریں پھوٹتی ہیں اور پوری جنت کے اندر پھر پھیلتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقربین کو وہاں پر رکھے گا۔ اور اس سے بھی خاص بات آپ دیکھیں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مورخین بھی لکھتے ہیں کہ عام جنت والے جو ہوں گے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہفتے میں ایک دفعہ دیدار کرائیں گے اپنا، اور وہ دیدار ان کا یوم مزید کے دن وہ باغات کی طرف جائیں گے، وہ شہروں کی طرف یا بازاروں کی طرف جائیں گے جنت کے، اور وہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دیدار کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے نور کی، تو جنتیوں کے حسن و جمال میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ جنت الفردوس میں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ صبح و شام انہیں اپنا دیدار نصیب فرمائے، صبح شام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں۔ اور جنت الفردوس وہ جنت ہے کہ جس کے اوپر چھت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی ہوگی، متصل اس کے اوپر عرش۔ ایک ہے کسی چیز کو دور سے دیکھنا اور ایک ہے قریب سے دیکھنا، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ صبح و شام دیدار کریں گے، وہ بھی قریب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کریں۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ خضوع کہا جاتا ہے ظاہری طور پر اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، ظاہری طور پر اپنے اعضاء کو اللہ کی طرف متوجہ کر دینا۔ اور خشوع کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دے عبادات کے اندر، یہ خشوع۔ اور نماز کے اندر مطلوب بھی خشوع اور خضوع ہے کہ انسان ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، دلی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ وگرنہ جس طرح ہماری نمازیں ہوتی ہیں، ہم آتے ہیں، رکوع مکمل نہیں کیا ہوتا ہے، سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدہ مکمل نہیں کیا ہوتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ نماز کے اندر کیسے چوری ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے اندر رکوع اور سجود مکمل نہیں کرتا ہے، اطمینان کے ساتھ نہیں کرتا ہے، گویا کہ وہ نماز کے اندر چوری کر رہا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو، اس لیے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، جبکہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر گیا ہے، دوبارہ 2 رکعت پڑھی، پھر بلایا، پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ اس نے یہ عمل دہرایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمانے لگا یا رسول اللہ مجھے طریقہ بتا دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا کہ جب تم کھڑے ہو جاؤ تکبیر کہو، اس کے بعد قرآن میں سے قرات کرو، پھر جب رکوع میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اور جب سجدے میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ پھر سجدہ کرو، جسے فقہ کی اصطلاح میں تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ نماز کا ہر رکن بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ انسان ادا کرے تو تب جا کر انسان کی نماز جو ہے وہ خشوع اور خضوع کے قریب ہوتی ہے میرے بھائی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نماز میں جب بندہ مجھ سے مخاطب ہوتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں۔ میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک عمل ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو کچھ مجھ سے مانگتا ہے۔ اور بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ سارا کا سارا میرے بندے کے لیے ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے سوال کرے۔ تو اب جب انسان نماز کے اندر یہ کیفیت پیدا کرتا ہے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جواب دے رہے ہیں، میں جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں، میں جو تسبیحات بیان کر رہا ہوں، میں رکوع میں جا رہا ہوں تو کیا پڑھ رہا ہوں، رکوع سے اٹھ رہا ہوں تو کیا پڑھ رہا ہوں، سجدے میں کیا پڑھ رہا ہوں، تشہد کے اندر کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو جب انسان ان الفاظ کے اوپر غور کرتا ہے تو خود بخود انسان کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی نمازوں کو بہتر کرنا چاہیے اور اطمینان پیدا کرنا چاہیے، اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنا چاہیے، تب جا کر ہماری نمازیں ایسی ہوں گی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل کر دیں گے ہماری نماز۔ اسی طرح دوسری صفت بیان کی گئی ہے سورۃ المؤمنون کے اندر، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو بات کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی ایسی بات جس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہو نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو، بالکل لغو بات ہے، نہ ہمیں کوئی دنیا کا فائدہ مل رہا ہے اس بات کرنے سے یا اس عمل کرنے سے، اس کام کرنے سے، نہ کوئی دین کا فائدہ پہنچ رہا ہے، تو ایسی بات کو لغو بات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر چند لوگوں کی تعریف بیان کی گئی ہے، روایات میں آتا ہے، اسی طرح سیرت ابن ہشام میں بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبشہ کی جانب سے ایک وفد آیا 20 افراد پر مشتمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا، باتیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں قرآن سنایا تو رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، پھر وہاں سے چل پڑے۔ تو راستے میں جب جا رہے تھے ابو جہل اس کے کارندے مل گئے اور انہوں نے انہیں برا بھلا کہا کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ نے بے وفائی کر دی ہے، بہت کچھ کہا، اور انہوں نے خاموشی سے وہ چل دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ قَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، کہ وہ لوگ جو کسی لغو بات کو سنتے ہیں تو اعرضوا عنہ سے اعراض کر جاتے ہیں. وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل. سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے ساتھ نہیں الجھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی جو لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں. متقین عباد الرحمن کون ہیں؟ اللہ کے بندے. اذا مروا باللغو مروا کراما، کسی لغو بات کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو مروا کراما، باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کو گالی دے رہا ہے تو آپ بھی گالی دینا شروع کر دیں. سامنے والا برا بلا کہہ رہا ہے، اس کے منہ سے زہر اگل رہی ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا بن جائیں، تو پھر ہم میں اور اس میں کیا فرق رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جہاں کہیں بھی ہمیں اس طرح کی بات آتی ہے ہمارے سامنے، کوئی شخص ہو، کوئی رویہ کسی کا آ جاتا ہے، تو انسان کو باعزت طریقے سے اس بیہودہ جگہ سے ہٹ جانا چاہیے. امام ابو داود رحمہ اللہ، یہ ابو داود شریف حدیث کی مستند کتاب ہے سیاہ ستہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ احادیث سے منتخب کر کے سنن ابو داود لکھی. اور وہ فرماتے ہیں سنن ابی داود کا خلاصہ صرف اور صرف 4 احادیث ہیں. جو شخص 4 احادیث پر عمل کر لیتا ہے گویا کہ اس نے پوری کتاب کے اوپر عمل کر دیا. اور ان 4 احادیث میں وہ فرماتے ہیں، ایک ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. اچھا عمل ہو، اچھی نیت ہوگی تو اچھا عمل ہوگا، چاہے کتنا سے بڑا عمل ہو یا چھوٹا عمل. بری نیت ہوگی تو عمل بھی برا ہوگا. اسی طرح لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ نہ پسند کرتا. اور اسی طرح تیسری حدیث الحلال بین والحرام بین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام کو واضح کر دیا ہے اور چند چیزیں مشتبہ ہیں. تو تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حرام سے تو بچے ہی، لیکن ساتھ جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے. اور چوتھی حدیث جو ہمارے اس موضوع سے مطابقت رکھتی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک شخص کے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے اور مسلمان ہونے کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو بالکل چھوڑ دے. جن چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جن مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس گفتگو کا کوئی حاصل نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے. اور ہم معاشرے کے اندر ہم دیکھیں جہاں فضول مجلس لگی ہوتی ہے، جس کا نہ دنیاوی مقصد ہوتا ہے نہ دینی مقصد ہوتا ہے، ہم اس میں بیٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح کہیں کوئی شخص اپنی کاموں میں لگا ہوتا ہے، ہم جا کر اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، نہ دنیا کی نہ دینی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ لغوی چیزیں جو ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اور یہی وہ صفت ہے جو انسان کو جنت الفردوس کا وارث بناتی ہے میرے بھائی. تیسری صفت ہے والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اس کے 2 مفہوم بیان کیے ہیں مفسرین نے. ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ ادا کرنا ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہو تو اسے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، مال کو اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اپنے پاس، خزانہ بنا لیا ہے اور اسے خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، انہیں خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی. اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث بھری پڑی ہوئی ہے وعیدات سے. اور دوسری تفسیر جو مفسرین کرتے ہیں اس کی کہ اس سے تزکیہ نفس مراد، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے جو فرائض میں سے تھا کہ یعلمہم الکتاب یتلو علیہم آیاتی، قرآن مجید کی آیات کا تلاوت کرنا، قرآن مجید کی معارف کا سمجھانا، حکمت کی تعلیم دینا. اور اسی طرح وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس کرنا. امت تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ڈال دے.
یہ ہے۔ تو تیسری صفت جو ہوگی وہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اس کا ایک معنی یہ بھی بنے گا کہ جو لوگ اپنے تزکیہ نفس کرتے ہیں، اپنے دل سے دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دائمی محبت ہے وہ ڈالتے ہیں، تو گویا کہ وہ اپنا تزکیہ نفس کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ بھی جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے صرف ایک ہی راستہ بتایا ہے، وہ ہے حلال بیوی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں جنسی خواہشات کو پورے کرنے کے، وہ سارے غیر فطری، اور سب کے سب ایسے ہیں کہ انسان کو دین سے دور کر دیتے ہیں، انسان کو اپنی اصلیت سے دور کر دیتے ہیں، انسان کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، انسان کے ایمان کی مٹھاس کو ختم کر دیتے ہیں میرے بھائی۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، جو شخص مجھے ضمانت دیتا ہے اپنے دو جبڑوں کے درمیان اس زبان کی اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی، اضمن لہ الجنہ، میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے کہ یہ دو کام بڑے مشکل ہیں، زبان کو روکنا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یہ بہت مشکل ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام حرام کردہ چیزوں سے انسان بچ جائے، صرف زنا سے نہیں، تمام حرام کردہ چیزوں سے انسان بچ جائے اپنے آپ۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف زنا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز مراد ہے جو انسان کو زنا کی طرف لے کر جاتی ہے، بد نظری ہو گئی، اس کے علاوہ جتنی بھی وہ چیزیں جو انسان کو زنا کی طرف لے کر جاتی ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنا اس کے اندر داخل ہے، اس حفاظت کے اندر میرے بھائی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان النظرۃ سہم من سہام ابلیس، بد نظری جو ہے، بری نظر، غیر محرم پر نظر ڈالنا، یہ سہم من سہام ابلیس، یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ فمن ترکھا مخافتی، جس نے اس بد نظری کو چھوڑ دیا میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے، کہ وہ بندہ صرف مجھ سے ڈرتے ہوئے اس نے بد نظری کو چھوڑ دیا، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، میں اسے بدل دوں گا یا بدلہ دوں گا اس کو ایسے ایمان کی کہ جس کی مٹھاس وہ اپنے دل کے اندر پائے گا۔ جب انسان بدکاری کو چھوڑتا ہے، بد نظری کو چھوڑتا ہے، زنا کو چھوڑتا ہے، وہ چیزیں جو زنا کی طرف لے کر جاتی ہیں ان کو چھوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دل کے اوپر ایک نورانیت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک انسان کے دل کے اندر ایک مٹھاس پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اور اس مٹھاس کی وجہ سے پھر انسان کا دل جو ہے اچھائی کی طرف جاتا ہے، برائی سے انسان کو خود بخود نفرت ہو رہی ہوتی ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو انسان کا نماز کی طرف دل کرتا ہے کہ میں کھڑا رہوں، بس نماز ہی پڑھتا رہوں۔ قرآن کھولتا ہے تلاوت کے لیے تو دل کرتا ہے قرآن ہی پڑھتا رہوں۔ ذکر و اذکار کے لیے تسبیح اٹھاتا ہے تو دل کرتا ہے میں تسبیح کرتا ہی رہوں۔ یہ کون سی چیز ہے؟ یہ جب انسان بد نظری چھوڑتا ہے، دواعی زنا جو بھی ہیں ان تمام کو چھوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے انعام دیا جاتا ہے، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص ان تمام چیزوں کے اندر پڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اس کا ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے، بالکل برائے نام وہ مسلمان ہوتا ہے سر۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، ان تمام بدکاری کے جتنے بھی راستے ہیں ان تمام سے بچنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں ان تمام راستوں کو کس چیز سے تعبیر کیا گیا ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ لوگ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو اس حلال بیوی کے علاوہ جنسی تسکین کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کے حدود کو کراس کرتا ہے گویا کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کر دیا۔ اور بعض جگہوں میں آتا ہے کہ جو اللہ کے حدود کو کراس کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دردناک عذاب میں اسے داخل کر دیں گے۔ بہت بڑی وعیدات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ جو حدود ہیں انہیں کراس نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کے اوپر گڑگڑانا چاہیے، رونا چاہیے میرے بھائی۔ اسی طرح والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ
جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ امانت سے کیا مراد ہے؟ امانت سے مراد انسان کے ذمے وہ تمام حقوق جو اس کے اوپر لازم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا اس کے اوپر لازم ہے بندوں کے، ان تمام حقوق کی پاسداری کرتا ہو، گویا کہ اس نے امانت داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور اگر ان تمام کے اندر وہ خیانت کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اس پہلو کو ضائع کر دیا۔ وعہدہم راعون، اسی طرح اپنے عہد و پیمان کو بھی بجا لاتا ہو۔ عہد سے بھی مراد وہ وعدے جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے، بندگی کے وعدے، یا بندوں کے ساتھ طرح طرح کے معاہدات کرتا ہے، ایگریمنٹ کرتا ہے، تو اس ایگریمنٹ کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ یہ ایک انسان کے، ایک مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو بھی ایگریمنٹ کرتا ہے، جو اپنے منہ سے بات نکال رہا ہے، کم از کم اس کی لاج رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت له، جو شخص اس کا ایمان نہیں ہے جو امانت داری نہیں رکھتا ہے، ولا دین لمن لا عہد له، اور اس کا کوئی دین مکمل نہیں ہے جو اپنے عہد و پیمان، اپنے وعدے کی، اپنے ایگریمنٹ کی پاسداری نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح آخری چیز جو ہے وہ ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں 7 صفات بیان کی، پہلی صفت بھی نماز کے متعلق، آخری صفت بھی نماز کے متعلق۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو شخص اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے خود بخود اسے برائیوں سے چھٹکارا نصیب فرما دیتے ہیں۔ خود بخود وہ انسان جو ہے برائی کے کاموں سے دور ہو جاتا ہے جب وہ نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ نماز کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کے آداب کا خیال رکھا جائے، اس کے اوقات کا خیال رکھا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، اس کے اوپر مداومت اختیار کی جائے، اور حتی الامکان کوشش کرے کہ کوئی نماز انسان سے اس کے وقت سے چھوٹ نہ جائے۔ یہ محافظت علی الصلاۃ ہے، اور جو شخص یہ کام کرتا ہے اولئک هم الوارثون، یہ اصل وارث ہے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ مالک نہیں کہا ہے، مالک سے تو چھینی جا سکتی ہے چیز، وارث کی وہ چیز ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں جنت الفردوس کا مالک نہیں بناؤں گا، جنت الفردوس کا وارث بنا دوں گا تمہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سورۃ المؤمنون کی یہ جو چند 10 سے 11 آیات کی مختصر تشریح میں نے جو آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، کوشش کریں کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، جو مطالبات ہم سے رکھے ہیں، ہم کوشش کریں ان کو پورا کریں۔ کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔